پیارا نعرہ ہے یہ، ہر دل نے پکارا ہے یہ مولا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام الصادق عليه السلام
اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فاخرجني من قبري معتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوت الداعي في الحاضر والبادي. حضرات، دعائے مبارکہ عہد کہ یہ چند فقرے ہیں کہ جنہیں موضوع قرار دیا ہے. اس میں ایک دعا یہ کی جا رہی ہے کہ اے پروردگار، ان حال بینی و بینہ الموت، اگر میرے اور امام کے درمیان، امام زمانہ کے درمیان موت حائل ہو جائے، یعنی امام کے ظہور سے پہلے اگر مجھے موت آ جائے، تو الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیہ، جسے تو نے اپنا ایک فیصلہ اور آخری فیصلہ قرار دے رکھا، حتمی ہو جانے والا فیصلہ، یعنی موت حتمی ہے، موت سے کوئی چارہ نہیں ہے، موت آ کے رہے گی، سب کو آ کے رہے گی، ایک دن سب کو مرنا ہے. تو اگر میرے اور امام کے درمیان موت واقع ہو جائے، جسے حتماً واقع ہونا ہے، فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی، تو مجھے اس حالت میں اٹھا کہ کفن میرا لباس ہو، شاہرن سیفی، تلوار جو ہے وہ برہنہ ہو، کھلی ہوئی ہو، مجردن قناتی، اور نیزہ میرا جو ہے وہ بلند ہو، ملبین دعوت الداعی، بلانے والے یعنی امام کی دعوت کے اوپر لبیک کہتا ہوا میں اٹھوں. فی الحاضر والبادی، میں گاؤں میں ہوں، دیہات میں ہوں یا شہر میں ہوں، کہیں بھی ہوں. یہ دعائے مبارکہ عہد میں، لیکن دعائے مبارکہ عہد کے متعلق میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، بہت اہمیت کی حامل دعا ہے، اور وہ دعائیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نسبت رکھتی ہیں، ان دعاؤں میں ایک اہم ترین دعا ہے. وارد دعا ہے کہ اگر بندہ مومن اسے 40 دن تک مسلسل پڑھتا ہے تو خداوند تبارک و تعالی اسے ظہور امام کے موقع کے اوپر یا امام کی حکومت کے دوران اسے دوبارہ زندگی عطا کر کے اس دنیا کے اندر بھیجے گا. اس عقیدے کو ہمارے ہاں رجعت کہا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ صرف اور صرف ہم سے مخصوص ہے، یعنی شیعان اہل بیت. برادران اہل سنت میں رجعت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ عقیدہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا، یہ ہم سے مخصوص عقیدہ ہے. اور احادیث میں یہ بھی وارد ہوا ہے کہ رجعت وہ بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شیعہ رجعت کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے تو وہ شیعہ نہیں. کچھ مخصوص عقیدے ہیں کہ جو شیعت سے مخصوص ہیں، وہ برادران اہل سنت میں وہ عقیدے نہیں ہیں. مثلا جیسا کہ یہ میں نے عرض کیا کہ رجعت کا عقیدہ کہ امام کے ظہور کے بعد یا امام کے ظہور کے موقع کے اوپر کچھ لوگ زندہ کیے جائیں گے، دوبارہ اسی دنیا میں آئیں گے، اور اس طرح سے خداوند عالم جو ہے بہت سے لوگوں کو پلٹائے گا. اچھے کون لوگ بلند کیے جائیں گے، کون آئیں گے؟ تو اس کے لیے حدیث میں صراحت یہ کی گئی ہے کہ جو ایمان خالص رکھتے ہوں گے،
یا کفر محض رکھتے ہوں گے. یعنی وہ لوگ آئیں گے کہ جو دینداری اور تقوی و پرہیزگاری سے مالا مال ہوں گے، کامل طور کے اوپر مالا مال ہوں گے، یا پھر وہ دوبارہ پلٹائے جائیں گے جو انتہائی دشمن حق قسم کے افراد ہوں گے، ظالم، انتہائی ظالم اور جابر قسم کے افراد جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ اس دنیا کے اندر ظاہر کیے جائیں گے، آئیں گے. تو بہرحال یہ عقیدہ ہمارا اور بنیادی اور اساسی عقیدہ ہے، اور اسی چیز کو جو ہے بہرحال یہاں جو ہے وہ دعا کے طور کے اوپر پروردگار سے مانگا جا رہا ہے کہ میرے اور امام کے درمیان اگر فاصلہ قائم ہو جائے موت کے ذریعے سے، یعنی مجھے موت آ جائے تو مجھے تو دوبارہ زندگی عطا کر. اس موقع کے اوپر کس حالت میں، وہ حالت بھی بیان کی جا رہی ہے. اس حالت میں کہ میں بالکل جنگ کے لیے آمادہ ہوں، امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں، تلوار جو ہے وہ کھلی ہوئی برہنہ ہو اور نیزہ جو ہے وہ بلند ہو. اور بہرحال اب وہ پرانے دور کے اسلحے یہاں بیان کیے گئے ہیں، تو ان سے مراد جو ہے وہ وہی نہیں ہے کہ جو پہلے دور میں جو ہے وہ تلوار اٹھائی جاتی تھی. بہرحال بات کہی گئی ہے، اور بات کہنے کے لیے جو ہے اس پرانے اسلحے کو جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر لایا گیا، یوں تصور کیا جائے. ورنہ جس قسم کے اسلحوں سے بہرحال امام کے ظہور کے موقع کے اوپر کام میں لائے جائیں گے، وہ اسلحے در حقیقت مراد ہے. بہرحال ایک تمنا، ایک آرزو ہر بندہ مومن کے دل کے اندر یہ ہونی چاہیے کہ وہ نصرت امام کے جذبے سے سرشار ہو. ظاہر ہے کہ ایک انسان جب یہ دعا مانگ رہا ہے کہ بار الہ تو مجھے اس موقع کے اوپر زندگی عطا کر، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کر، اور اس حالت میں زندگی عطا کر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ در حقیقت یہ دعا ہر بندہ مومن کے دل میں یہ تمنا پیدا کرنا چاہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ نصرت امام کے لیے آمادہ ہو. یہ جذبہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. اولاً تو عزیزان گرامی دیکھیے، شیعت جو ہے وہ مصائب اور آلام سے مقابلے کا نام ہے. شیعت اگر دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو جذبہ شہادت خود بخود پیدا ہو جاتا. ایک انسان جب حق کے اوپر یعنی مستحکم طور کے اوپر اگر کھڑا ہوتا ہے تو اس کا استحکام اسی سے نظر آتا ہے کہ وہ مصائب اور آلام کو کس حد تک جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہے. تو بہرحال یعنی انتظار اور انتظار کے ساتھ ساتھ آمادگی انتظار، آمادگی نصرت کے جذبات کے ساتھ انتظار، یہی صحیح معنی میں انتظار ہے. ورنہ انتظار جو ہے وہ صرف اس چیز کا کہ ہم امام کے وجود سے فیضیاب ہوں گے، امام کی زیارت کا شرف حاصل کر لیں گے، یہ کوئی حقیقت اور کوئی حیثیت نہیں رکھتا. امام کی نصرت، امام جس مقصد کو لے کے اٹھیں گے اس مقصد سے ہم آہنگی، یہ چیز قابل توجہ ہے. تو بہرحال یہ دعا عہد کے اندر جو ہے وہ مانگی گئی ہے. اب دعا عہد کے پڑھنے والے جو ہے وہ سرسری طور کے اوپر صرف عربی متن پڑھ لینے کے بعد وہ یہ تصور کر لیں کہ انہوں نے فریضے کو ادا کر دیا. ورنہ دیکھیں، جب تک کہ وہ حدیث یہ اس دعا کے الفاظ کے اوپر انسان کی نظر نہ ہو اس وقت تک جو ہے دعائے عہد کا پڑھنا جو ہے وہ دعائے عہد کا پڑھنا نہیں ہے، جب تک کہ معنی اور مفاہیم ذہن میں نہ ہو. بلکہ بات دعائے عہد ہی کی نہیں، بلکہ جتنی بھی دعائیں ہیں، دعائے کمیل ہو، دعائے توسل ہو، یا اور دوسرے دعائے ندبہ وغیرہ ہوں، کوئی بھی دعا ہو، انسان کے پیش نظر اس کے معنی و مفاہیم انسان کے ہونے چاہیے، تبھی صحیح معنی میں جو ہے وہ دعا.
ورنہ دعا کوئی لقلقۂ زبان نہیں ہے، زبانی جمع خرچ کا نام جو ہے وہ دعا نہیں ہے. دعا یعنی انسان صمیم قلب کے ساتھ، دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اس بات کو زبان کے اوپر لے کے آئے، دل میں وہ بات انسان کے ہو، اس کی فکر کے اندر وہ چیز پائی جانی چاہیے، تبھی صحیح معنی میں جو ہے وہ دعا ہوتی ہے. تو بہرحال ہم میں سے بہت سے افراد جو ہے وہ دعا کرتے ہیں اور دعائے عہد پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب دیکھیے بارگاہ خداوندی میں ایک دعا مانگی جائے اور وہ کسی طرح سے مستجاب نہ ہو، یہ چیز جو ہے وہ رحمت پروردگار کے بالکل منافی ہے. بارگاہ خداوندی میں اگر انسان دعا کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس کی دعا جو ہے وہ یوں پلٹائی نہیں جاتی ہے بلکہ پوری ہوتی ہے. دیکھیے مسئلہ جو ہے وہ رجعت کے متعلق عقلی لحاظ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے افراد تاریخ کے اندر پائے جاتے ہیں کہ جو زندگی بھر ظلم و جور سے ٹکراتے رہے اور دنیا کے اندر عدل و انصاف کے لیے کوششیں کرتے رہے. اب اگر ایسے لوگ جو ہے وہ دنیا سے گزر جائیں تو ایک حسرت، ایک امید، ایک تمنا لیے ہوئے اس دنیا سے گزر جائیں گے کہ انہوں نے زندگی بھر جو ہے وہ ظلم سے ٹکرائے، لیکن ظلم کو آخری درجے تک شکست ان کے سامنے نہیں ہو سکی. ایک تمنا، ایک آرزو، ظاہر ہے کہ ظلم سے ٹکرانے والے ہر ایک انسان کے دل کے اندر یہ ہوتی ہے کہ ظلم جو ہے وہ ختم ہو جائے، عدل و انصاف قائم ہو. عدل و انصاف کے لیے کوشش کرنے والا انسان جو ہے وہ عدل و انصاف کے لیے اپنی تمام تر کوششیں جو ہے وہ اس سلسلے میں صرف کر رہا ہے. اب اگر اسے موت واقع ہو جائے، اس کا مطلب ہے ایک تمنا، ایک آرزو، ایک خواہش اس کی پروان نہیں چڑھ سکی، یعنی دنیا سے وہ ناکام و نامراد انسانوں کی طرح سے جو ہے وہ گزر گیا. ظاہر ہے کہ قدرت ایسے افراد کہ جنہوں نے عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے دنیا میں جد و جہد کی، جنہوں نے ظلم سے مقابلہ کیا، تو اب اگر ان کی حسرت کو، ان کی اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے خداوند عالم اگر دوبارہ زندگی عطا کر دے تو اس کے اندر ایسی کون سی چیز ہے کہ جو یقین نہ کی جا سکے. یقین حتمی طور کے اوپر کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ ایک عقیدہ اور ایک بنیادی اور اساسی عقیدہ ہمارا ہے. برادران اہل سنت کے اندر بہرحال یہ عقیدہ نہیں ہے. وہ رجعت کے قائل نہیں بلکہ رجعت کا جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں. حالانکہ سب سے بڑی بات جو ان کی طرف سے کہی جاتی ہے کہ قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے. قرآن مجید میں ایک نہیں بلکہ کئی آیتیں ایسی ہیں کہ جو رجعت کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی ہے. اور احادیث پیغمبر، ظاہر ہے احادیث پیغمبر میں بھی اس طرح کے اشارے موجود ہیں، اور ائمہ کی احادیث میں صراحت کے ساتھ جو ہے وہ رجعت کے متعلق گفتگو ہے. یعنی اب جو اعتراض ان کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم ایک مرتبہ انسان کے مر جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. تو یہ دوبارہ زندہ کرنا جو ہے وہ خدا کی قدرت سے باہر تھوڑا ہی ہے. ایسا تو ہے ہی نہیں کہ خدا جو ہے وہ اگر کسی مردہ کو دوبارہ زندگی عطا کرنا چاہے تو زندگی عطا نہیں کر سکتا. قرآن مجید میں ایک دو مثال نہیں بلکہ بیسیوں مثالیں اس طرح کی موجود ہیں. جناب عزیر کا واقعہ، جناب عزیر کا واقعہ شاہد ہے اس بات کے اوپر، قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ ایک بستی سے جناب عزیر کا گزر ہوا جس کی عمارتیں جو ہے وہ کھنڈر میں تبدیل ہو چکی تھی. بستی کے رہنے والے جو ہے وہ موت کی آغوش میں سو چکے تھے، اور ایک وحشت جو ہے وہ اس علاقے کے اوپر طاری تھی. جناب عزیر نے بارگاہ خداوندی میں سوال کیا کہ بار الہ، ان کا نام و نشان دنیا سے مٹ چکا، ان کے گھر جو ہے وہ کھڈروں میں تبدیل ہو چکے. بار الہ نے تو زندگی عطا کرے گا، کیسے زندگی عطا کرے گا؟ تو اب قرآن مجید
میں نے عرض کیا کہ واقعہ موجود ہے کہ جناب عزیر کے اوپر جو ہے وہ موت طاری ہوئی، اور پھر ایک عرصے کے بعد جو ہے، اور بعض روایات کے مطابق 100 سال بعد جو ہے وہ جناب عزیر کو جو ہے وہ دوبارہ زندگی عطا کی گئی، اور جناب عزیر سے کہا گیا کہ ذرا اپنے کھانے اور اپنے گدھے کی طرف دیکھیے۔ جناب عزیر نے جب جس وقت اپنے گدھے کی طرف دیکھا تو مرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی ہڈیاں بھی پراکندہ ہو کے جو ہے وہ بکھر چکی تھی، اور کھانا اپنی صحیح حالت کے اندر موجود تھا۔ دیکھیے یہ واقعہ دیکھیے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اس واقعے کے اندر واقعی کچھ چیزیں جو ہے وہ توجہ کے لائق ہیں۔ کھانا جسے سب سے پہلے خراب ہونا چاہیے تھا، بعض اوقات جو ہے وہ اب جب یہ فریج وغیرہ نہیں تھے، اس طرح کی سہولتیں نہیں تھیں، تو رات کا کھانا جو ہے بعض اوقات جو ہے وہ صبح تک سالم نہیں رہتا تھا۔ جہاں 100 سال گزر گئے اور کھانا جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر محفوظ ہے۔ اور گدھا، بہرحال گدھا اس کی طبیعی عمر کتنی ہوتی ہے، آپ جیسا کہ بندے کو کی معلومات ہے کہ 30-40 سال، تو کم سے کم گدھا جو ہے وہ 30-40 سال زندہ رہ سکتا تھا، یعنی کھانے کو جو ہے سب سے پہلے خراب ہونا چاہیے تھا، لیکن کھانا خراب نہیں ہوا، اور گدھا جو ہے وہ موت سے دوچار ہوا، اس کی ہڈیاں جو ہے وہ پراکندہ ہو گئی۔ تو عزیزان گرامی، اس کے اندر ایک پیغام نہیں ہے، اس میں ایک چیز قدرت سمجھا نہیں رہی ہے کہ خدا جس چیز کو صحیح و سالم رکھنا چاہے اسے کوئی خراب نہیں کر سکتا، اور جسے موت دے دینا چاہے اسے کوئی زندگی عطا نہیں کر سکتا، یہ اس کے ہاتھوں میں ہے۔ دوبارہ جناب عزیر کا واقعہ موجود ہے۔ جناب موسیٰ، نادانوں نے جو ہے وہ جناب موسیٰ سے جو ہے فرمائش کی کہ ہمیں بھی جو ہے وہ خدا کا دیدار کرایا جائے، ہم جب تک اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے خدا کو، اس وقت تک خدا کے وجود کے قائل نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن میں جناب موسیٰ کچھ لوگوں کو منتخب کرنے کے بعد جو ہے وہ لے کے گئے کوہ طور کے اوپر، اور ایک تجلی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کی ذات سامنے آئی، بلکہ اس کی قدرت کا ایک نمونہ جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے وہ ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ لایا گیا، اور جنہیں جناب موسیٰ منتخب کر کے لے کے آئے تھے وہ موت کی آغوش میں چلے گئے، پھر اس کے بعد زندہ کیے گئے۔ اب یہ مردوں کا دوبارہ زندہ کیا جانا یہ قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے؟ موجود ہے۔ اور عزیزان گرامی، یہ تو بہت یعنی دوسرے انبیاء کے واقعات ہیں۔ خود جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندگی عطا کرتے تھے، خود قرآن مجید میں ہے۔ تو بہرحال یہ تصور کر لینا کہ خداوند عالم ایک بار موت دینے کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندگی کیسے عطا کرے گا، لیکن برادران اسلام کی طرف سے جو ہے وہ اس طرح کی بات جو ہے وہ کہی جاتی ہے کہ خداوند عالم جو ہے وہ دوبارہ زندگی عطا نہیں کرے گا، اور زندگی عطا کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یہ تمام سوالات جو ہے وہ اس کی قدرت کو تسلیم کر لینے کے بعد کوئی معنی نہیں رکھتے۔ تو اب اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ ایک صاحب نے کسی بزرگ شخصیت سے کہا کہ آپ مجھے اتنے روپے ادھار دے دیجئے، تو انہوں نے دے دیا، کہ کہا کہ یہ واپسی اس کی، کہا کہ واپسی جو ہے وہ رجت میں، یعنی شیعوں کے عقیدے کا مذاق اڑاتے ہوئے کہ یہ پیسے جو ہے میں وہ رجت میں واپس کروں گا۔ تو اس شیعہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم رجت میں واپس کرو گے، میرا عقیدہ ہے رجت ہوگی، لیکن اگر ایسا ہوا کہ ظاہر ہے کہ تم جو ہے دین حق کے اوپر تو ہو نہیں، اگر تم رجت میں واپس ہوئے بھی تو مجرمین کی طرح سے تمہیں سزا دی جائے گی،
اور قدرت کی سزاؤں میں ایک سزا یہ بھی ہے کہ خداوند عالم جو ہے انسانوں کو جانوروں کی شکل میں مسخ کر دیتا. تو جب وہاں تم جانوروں کی شکل میں جو ہے وہ مسخ اگر ہو گئے، یعنی بندر اور سور بنا دیے گئے، تو میں تمہیں کہاں ڈھونڈوں گا؟ دوبارہ ایک لطیفے کے عنوان سے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں، حالانکہ بات حقیقت ہے یہ. اب شخصیت کون ہے، بزرگ ہے، بہرحال اس وقت ذہن میں میرے وہ نہیں آ رہے ہیں. ایک تاریخ اسلام کی ایک اہم ترین شخصیت، شیعت کی ایک نمایاں شخصیت، ان سے جو ہے یہ سوال کیا گیا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ اس طرح کا جواب دیا. تو بہرحال نیک افراد جو ہے وہ زندہ کیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کی تمنا تھی کہ عدل و انصاف کی حکومت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور ظالمین دنیا کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اس لیے پلٹائے جائیں گے تاکہ اپنے ظلم کی سزا بھگتیں. لشکر یزید پلٹایا جائے گا، ایک ظالم جو ہے وہ دوبارہ آئے گا. اور اسی دنیا کے اندر جو ہے ایک تو سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ مثلا ظالموں کا دوبارہ زندہ کیا جانا اور عدل و انصاف کی حکومت کے دوران جو ہے وہ زندہ کیا جانا، یہی ان کے لیے جو ہے وہ موت سے کم نہیں ہوگا. فرعون جس نے حق کا مقابلہ کیا، جناب موسیٰ کو ہر طرح سے ظلم و تعدی دی. عزیزان گرامی، فرعون اگر زندہ کیا جائے گا امام کے ظہور میں، جب وہ دیکھا کہ حق کا بول بالا ہو رہا ہے، تو اب آپ کیفیتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر کیا کچھ گزرے گا. یا مثلا یزید اگر جو ہے وہ امام کے ظہور میں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور وہ یہ دیکھے گا کہ جس حق کو ہم نے حقداروں تک پہنچنے نہیں دیا، آج وہ حق حقداروں کے ہاتھوں میں آ گیا، تو آپ سوچ لیجئے کہ اس کے دل کے اوپر سب سے بڑی سزا تو اس کی یہی ہو جائے گی. اور ایک بندہ مومن کے لیے جب وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے سامنے جو ہے یعنی اس کے امام اور حق کا بول بالا ہوگا، عدل انصاف کی حکومت ہوگی، تو ایک سرور اور ایک خوشی جو ظاہر ہے کہ بندہ مومن کو میسر ہو سکتی ہے، وہ تصور نہیں کی جا سکتی. تو عزیزان گرامی دیکھیں، بہت کافی عرصے سے آپ حضرات جو ہے امام زمانہ سے متعلق مضامین جو ہے خطبہ جمعہ میں جو ہے وہ مسلسل سن رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ماہ مبارک رمضان میں یہاں جو مجالس کا سلسلہ تھا اس میں بھی جو ہے وہ 30 دن تک مسلسل امام زمانہ سے متعلق گفتگو ہوئی. تو بہرحال یہ کیوں؟ دیکھیے، یہ اس لیے کہ واقعاً جو ہماری وابستگی امام کے ساتھ ہونی چاہیے تھی وہ چونکہ نہیں ہے. اور دیکھیے، اس چیز کا اعتراف کرنے کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کر لیا جائے تو اس سے بہتر کچھ نہیں ہوگا. دیکھیے، ہمارے یہاں 15 شعبان جو ہے وہ آتی ہے حلوے اور آتش بازی کی نظر ہو جاتی ہے. دیکھیے، میں حلوے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. کبھی آپ میں سے کوئی جو ہے بعد میں جو ہے مجھ سے کہتے ہیں کہ صاحب حلوے کی مخالفت کی ہے. میں حلوے کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ صرف حلوے اور آتش بازی کی نظر ہو جائے وہ امام کہ جس کی دور امامت میں ہم جی رہے ہیں. یہ واقعاً اگر محفل بھی ہوتی ہے تو شعر و شاعری کی نظر، تو ٹھیک ہے، شعر و شاعری، میں شعر و شاعری کو بھی منع نہیں کر رہا ہوں، شعر و شاعری کے اوپر بھی اجر و ثواب ہے، لیکن واقعاً ایک وابستگی کیسی وابستگی؟ دیکھیے، جب تک ہماری صورتحال وہ نہ ہو جائے کہ جو امیر المومنین کے دور کے شیعوں کے دلوں میں یعنی اس دور میں جو شیعہ تھے ان کے دلوں میں جو امیر المومنین سے وابستگی تھی وہ ہمارے دل کے اندر امام زمانہ سے ہو، تب تو صحیح معنی میں جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم امام سے وابستہ ہیں. ورنہ عزیزان گرامی دیکھیے،
دیکھیے کہ جو حقیقت ہے، اور حقیقت کو قبول کر لینے میں جو ہے وہ کبھی نقصان نہیں ہوتا، انسان کے لیے فائدہ ہی ہوتا۔ دیکھیے ہمارے یہاں 4-5 اماموں سے زیادہ کا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی اب اس بات کو جو ہے کوئی اس انداز میں کہنا چاہے کہ صرف 4-5 اماموں تک جو ہے وہ ہم محدود ہیں، تو حالانکہ عقیدے کے اعتبار سے تو ہم اثنا عشری ہیں، 12 اماموں کا ماننے والے، لیکن عزیزان گرامی عملی طور کے اوپر وہ فرہنگ، وہ کلچر ہمارے ہاں پایا ہی نہیں جاتا ہے کہ جو امام سے وابستگی رکھتا ہو۔ لہذا موضوع اپنی جگہ کے اوپر اہمیت رکھتا ہے، اور واقعاً اس چیز کی جو ہے بھرپور کوشش جو ہے وہ ہماری طرف سے ہونی چاہیے۔ آپ ذاکری کے میدان میں دیکھیے کتنے افراد ہیں، کتنی مجلسیں ہیں جو امام زمانہ کے موضوع کے اوپر ہوتی ہیں۔ لوگ جو ہے خیبر و خندق جو ہے وہ سننا زیادہ پسند کرتے ہیں بنسبت امام زمانہ کے ذکر کو، تو یہ ایک کمی ہے، یہ ایک نقص ہے۔ ہمارے قلوب، ہمارے دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہونے چاہیے جب تک کہ ہماری وابستگی امام کے ساتھ مستحکم نہ ہو جائے۔ بہرحال ایک فرہنگ یعنی آمادہ ہونا، ظلم کے خلاف ٹکرانے کی جرأت اور ہمت کا پیدا ہو جانا، عدل و انصاف کا خوگر جو ہے وہ اپنے آپ کو بنا لینا، یہ جو ہے وہ فرہنگ انتظار اور امام زمانہ سے وابستگی کے لیے جو ہے وہ انتہائی ضروری چیز ہے۔ تو بہرحال راجات ہوگی اور ایک طولانی سلسلہ ہے کہ کب تک یہ رجت قائم رہے گی۔ بہرحال یہ حتمی چیز نہیں ہے، ان میں جو ہے وہ بدا واقع ہو سکتی ہے۔ اب یہ بدا کا ذکر آ گیا تو بہرحال اس کے متعلق تفصیل جو ہے وہ عرض نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ بدا کے متعلق صرف اتنا سن لیجئے کہ رجعت کی طرح سے بدا کا عقیدہ بھی جو ہے وہ صرف اور صرف شیعوں سے محفوظ ہے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق گفتگو کریں گے مناسب موقع کے اوپر۔ تو بہرحال اب اس میں یہ ہے کہ ایک ایک امام جو ہے ان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہوگی، بلکہ ایک ایک امام کی کئی بار جو ہے وہ حکومتیں قائم ہوں گی۔ روایات میں آیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام تیسری مرتبہ جب اس دنیا کے اندر آئیں گے تو یہ دنیا جو ہے عدل و انصاف سے اتنی بھر چکی ہوگی کہ جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ یہ بھی حدیث کے اندر جو ہے وہ آیا ہے۔ سب سے پہلی رجعت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہی کی ہوگی۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام نے عدل و انصاف کی حکومت کی خاطر جتنی عظیم قربانی دی ہے، یہ امام کو حق ہے کہ پہلی رجعت جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ بہرحال دیکھیے یہ تذکرے ہمارے سامعین کے رخ سے، ان کی کیفیت، ان کے چہروں سے، ان کے طور و طریقے سے جو ہے بہرحال اس وقت اندازہ یہی ہے کہ بہرحال آپ تک بات پہنچ رہی ہے اور آپ بھی اس چیز کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ موضوع صرف میں نے اس لیے نہیں چڑھا کہ یہاں سے سننے کے بعد جو ہے اس موضوع کو جو ہے وہ بالائے طاق رکھ دیا جائے، بلکہ آپ کی کوشش جو ہے وہ اس چیز کے متعلق، اس موضوع کے متعلق یہ ہونی چاہیے کہ مزید معلومات جو ہے وہ آپ فراہم کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال آخر میں بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن۔ بار الہ تمام مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں، جن زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوں،
بریلا ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور فرما، پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما، بریلا علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔